بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مداری کا ہے جسے سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بندر نچانے والے مداری دکھا جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ اس کے قریب گئے تو آپ ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے اور آپ کو مسکراتے دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا، آپ کون ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ یہ سن کر مداری بڑا حیران ہوا، آپ کے پاس تو نہ کوئی بندر ہے نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور ڈگڈگی بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا، آپ دکھائیں، آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا، تم اس کے نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کے واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ سورج کی دھوپ، نہ وہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا، اس میں سے سپہ سالار نکلا اور وہ مداری کچھ کہتا ہی اس سے پہلے سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال رو رو کے برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ وہ مداری گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالیشان محل دیکھ کر حیران ہو گیا اور وہ حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے سننے گلا شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی آپ کے لیے، سلطنت کے سارے لوگ پریشان تھے۔ اس مداری کی پریشانی کا پتہ نہ تھا، وہ حیران تھا، سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کے ہیں اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ شخص بڑھاپے کے حد تک پہنچ گیا تھا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہیں جا پہنچا جہاں سے اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں اس درخت کے پاس جا کے آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کو نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول بدل گیا، جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے میں تھی پھر سے بدل گیا اور وہی سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے۔
اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسا لگا جیسے وہی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا، سب تماشا تھا۔ ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔